سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ سویڈن سے۔ اچھا جی، عمران خان کو رات بھر گھماتے پھراتے رہے، اس کی بہنوں کو بھی پریشان کرتے رہے اور عدالت کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا۔ ساری عدالت سوئی ہوئی ہے اب اس وقت؟ بیانات تو بڑے دے رہی تھی کہ یہ جج بڑے قابل جج ہیں، یہ بڑے ایماندار ہیں، یہ بڑے عدل کرنے والے ہیں۔ بس بدبختی ہے کہ پاکستان میں عدالت کا فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے کتنے عرصے سے یہ جو گورنمنٹ ہے، خاص کر یہ جو مسلم لیگ نونی اور پیپل پارٹی کا سربراہ جو ہے، یہ مان نہیں رہے۔ آپ دیکھیں کہ نئی عمران کی حکومت کا تختہ الٹنا، یہی عدالت ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کر دیا تھا۔ اس کے بعد کتنے فیصلے عدالت نے کیے دوبارہ الیکشن کے لیے، جو کچھ ریلیف دینے کے لیے، کسی نے نہیں ان کا فیصلہ مانا۔ الٹا وہ مذاق پارلیمنٹ میں، یہ جو جعلی پارلیمنٹ ہے، اس میں یہ ان کا مذاق، ججز کا مذاق اڑاتے رہے اور ان کو دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ پھر دیکھیں کہ عدالت کو کس طرح کاٹا گیا، کاٹا چھانٹا گیا۔ اپنے یہ جعلی پارلیمنٹ نے کس طرح قانون بنائے، ان کو کاٹا چھانٹا گیا۔ قابل ترین جج جو تھے وہ مجبوراً گھر چلے گئے۔ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے پھر ادھر سے پک اپ، ادھر سے پک اپ، ادھر سے پک اپ یہاں لے کے آئے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں۔ اگر ججز بھی تو وہ بھی تو انسان ہے، اگر 15-20 ججز میں سے 2-4 کا ضمیر صحیح جاگ رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کو لے جاؤ اسپتال میں۔ یہ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں، کسی ملک میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے مبارک صاحب کہ عدالت فیصلہ کر دے اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ کر دے اور گورنمنٹ اس کو نہ مانے۔ یہ بنانا اسٹیٹ، یا آپ کہیں کہ جعلی گورنمنٹ یا کرمنلز کی جب گورنمنٹ ہوتی ہے یا اس طرح کے بددیانت لوگوں کی، تو وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ عدالت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ویلیو ہوتی تو آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ظلم ہوئے آج تک 78 سال نہ ہوتے، عدالت کے فیصلے چلتے اور لوگ مانتے، نہیں مان رہے۔ وہ ابھی اتنا بڑا زیادتی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے بولا کہ وہ بیمار ہے کئی عرصے سے۔ اس کی بہن نے بیان دیا کہ عمران نے کہا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی ایک وزیر اعظم اور 80% لوگوں کا ایک لیڈر وہ بات کرتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا ملک جو کہ ڈیڈ نیشن ہے وہ خاموش ہے۔ عدالت اگر ضرورت کرتی بھی ہے تو اس کا فیصلہ نہیں مانا گیا، اس کو شفا کی بجائے کہیں ادھر گھما کے اس کو پھر لے گئے، تو کون پوچھے گا؟ اور سر دس از کوشچن، کون پوچھے گا کیوں عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا گیا؟ یہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی پرابلم تھی، ایک طرف ہم تو سعودی عرب کو کہہ رہے کہ ہم ان کا دفاع کریں گے، تو اپنے ایک شہر کا یا اپنے ایک بندے کا دفاع نہیں کر سکتے؟ یہ دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا پہلے آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، لوگ کون ہیں؟ یہ کرمنلز ہیں۔ ان کو پھانسی ہوئی تھی اور ان کو ہزاروں سزائیں ملی، اربوں خربوں روپے پاکستان کے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں۔ یہ بددیانت ترین پاکستان کے لوگ جو ہیں، یہ آج حکومت میں، پارلیمنٹ میں، یا ایم پی یا صدر یہ جو بنے ہوئے ہیں، یا چیف آف آرمی اسٹاف جعلی بنا ہوا ہے، فیلڈ مارشل یہ جعلی فیلڈ مارشل ہے، اس کو کوئی اس کا حق ہی نہیں تھا، اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا۔ ابھی بات یہ ہے کہ جب یہ ڈرے مارتے ہیں کہ ہم سعودیہ کا دفاع کریں گے، ہم یو اے کا دفاع کریں گے، ہم قطر کا دفاع کریں گے، ہم ترکی کا دفاع کریں گے، ہم فلاں کا دفاع کریں گے، تو اپنا تو حالت یہ ہے کہ روز آپ کے آفیسرز ملٹری کے، آپ دیکھیں کہ ہر روز آپ کے ملٹری کے 5, 10, 15, 20 آفیسرز کسی نہ کسی سائڈ پہ مارے جا رہے ہیں، اور ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہیں، ان کو گاڑیاں جہاز ملے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرابلم ہے؟ کسی کا بچہ لیفٹیننٹ کل ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ابھی بنا ہی تھا وہ شہید ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں اس نے گھر بھی نہیں دیکھا واپس آگے۔ تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پاکستان میں مبارک صاحب، یہ سب سے بڑی حیرانگی کی یہ بات ہے کہ پورے ملک کے لوگ بول نہیں رہے، آپ کی آرمی نہیں بول رہی۔ آپ کی آرمی کے اوپر لوگوں کو ہوتا ہے جی یہ ملک کا دفاع کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی صاحب نے بولا آرمی صرف بارڈرز کے لیے ہے، سب انہوں نے ان کے قبضہ کر لیے، جائیدادیں بھی قبضہ کر لی۔ یہ جو فوجی فاؤنڈیشن یہ وہ ادھر چل رہا تھا کوئی، انہوں نے قبضہ کر لیا، سینٹرل گورنمنٹ کو دے دیا۔ آرمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے، آرمی کا کوئی کام نہیں ہے وہ سیاست میں حصہ لے۔ ایک چھوٹی سٹیٹ جو ہم سے بات کی چلے گی، وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ اس ملک میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، ایک چیف آف آرمی اسٹاف فور اسٹار جنرل ہے، پورے ملک کے لوگوں کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے،
जजेस उसके नीचे हैं। अच्छा सर ये बताइए कोई अदालत एक्शन लेगी अब? देखिए अदालत तो फैसला करेगी, अदालत अगर करती भी है तो फिर कौन मानेगा? नहीं तो सवाल तो ये है, नहीं तो फिर कोई नहीं नहीं मानेगा। तो इसीलिए हमारी अदालतें 140-50 नंबर पे जा रही हैं। अब ये देखें कि ये मानते नहीं है, इसलिए कि ये क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल चोर डाकू जो होते हैं वो किसी की बात नहीं मानते। वो किसी ने बोला कि तुमने 99 कत्ल किए हुए, तू तो कातिल है, उसने बोला अच्छा 100 तू भी बीच में आ, 100 हो जाएगा, सजा तो वही है, सजा मौत है। ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान को डुबोने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो करते जा रहे हैं। अच्छा फजल रहमान काफी सख्त बयानात दे रहा है, क्या देखते हैं? फजल रहमान बयान दे रहे हैं मवाल साहब, लेकिन असल ये बात है कि उसकी पार्टी इतनी बड़ी तो है नहीं है जितनी इमरान की है। इमरान 80% लोगों का लीडर है, उसकी पार्टी है, उसकी हुकूमत थी, जबरदस्ती छीनी गई, लोगों के वोट चेंज किए गए। आपको पता है कमिश्नर लाहौर ने क्या, पिंडी ने क्या बोला था, 70 हजार से बढ़तरी से जीतने वाले एमएनए एमपी को हमने नीचे किया और जैली लोगों को ऊपर करवाया गया, हमसे करवाया गया, मैंने भी किया, मैं गुनहगार हूँ। ये सब कुछ हुआ ना पाकिस्तान में। तो ये जजेस बेचारे कर भी देंगे कि उनको पकड़ो, उनको अरेस्ट करो, पुलिस ही जाएगी। ये पुलिस को बोलेगे नहीं जाना, अरेस्ट नहीं करना। तो ये मुल्क के, किसी मुल्क के यानी खत्म होने की निशानियों में से एक निशानी है जो हमने दोहराई बहुत दफा। जी बहुत क्रिमिनल लोग, ये कौम बददियानत क्रिमिनल है, ये मुल्क नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी। अच्छा जी, हालत ये है कि 140-45 नंबर पे जो हमारी अदली है वो आ रही है, और दूसरा जो है वो आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथे नंबर से भी नीचे कहीं घूम फिर रहा है और अफगानिस्तान वगैरह के साथ मिला हुआ है। बहरहाल ये मौजूदा जो हालात है बहुत ही तकलीफदेह है पाकिस्तान के लिए। अदल इंसाफ का जनाजा निकला हुआ है और हर तरफ ऐसे हालात बने हुए हैं जिसका मेरा ख्याल है कि रोज़ाना हम जिक्र करते रहते। अदालतें बेकार में जजों को तनख्वाह दी जा रही है, उनकी वैल्यू कोई नहीं, उनका लेन देन कोई नहीं, उनका कोई उनकी बात ही नहीं सुनता। जब आपकी बात ना सुने तो उन अदालतों का, उन जजों का कोई फायदा है? वजह ये है कि जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं वो खुद चाहते हैं ये तमाशा लगा रहे, और अपनी उनकी जो कुव्वत है उसमें ज़ाहिर है इन सियासतदानों ने इतनी ताकत दे दी हुई है कि अब वो जान छुड़ानी मुश्किल होगी। चैनल को